عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اسی سیدھے خط کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچ کر فرمایا یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تحت علم کلام کی مشہور کتاب مواقف کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اگر اعتراض کریں کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور یہی سیدھی راہ اور خدائے تعالیٰ تک پہنچنے والی راہ ہے اور دوسرے سارے راستے جہنم کے راستے ہیں، جبکہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے، اس کا مذہب حق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں جو صرف دعویٰ سے ثابت ہو جائے، اس لیے اس کے لیے ٹھوس دلیل چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین اسلام سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو کر ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ عقائد اسلام معلوم کرنے کے لیے صرف عقل کا ذریعہ ہی کافی نہیں ہے۔ اخبار متواترہ سے معلوم ہوا کہ آثار صحابہ اور احادیث کریمہ کی تلاش تتبع سے یقین حاصل ہوا کہ سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین اسی عقیدہ اور اسی طریقہ پر رہے ہیں۔ اقوال مذہب میں بدعت و نفسانیت زمانہ اولین کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اور سلف و متقدمین میں یعنی تابعین تبع تابعین مجتہدین میں کوئی اس مذہب پر نہیں تھا، وہ لوگ اس نئے مذہب سے بیزار تھے، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد محبت اٹھنے بیٹھنے کا جو لگاؤ اس قوم کے ساتھ تھا توڑ دیا اور زبان و قلم سے رد فرما دیا۔ سیاستہ اور ان کے علاوہ احادیث کریمہ کی دوسری مشہور و معتمد کتابوں کی جن پر احکام اسلام کا مدار و منبع ہو، ان کے محدثین اور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہاء و ائمہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء جو ان کے طبقہ میں تھے سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے، اور اشاعرہ و ماتریدیہ یہ جو اصول کلام کے ائمہ ہیں انہوں نے سلف کے مذہب اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت فرمائی اور دلائل عقلیہ سے اس کا اثبات فرمایا، اور جن باتوں پر سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع سلف صالحین جاری رہا ان کو ٹھوس قرار دیا ہے۔ اسی لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا نام اہل سنت و جماعت پڑ گیا، اگرچہ یہ نام نیا ہے لیکن مذہب و اعتقاد ان کا پرانا ہے۔ ان کا طریقہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کے اقوال و اعمال کی اقتداء کرنا ہے، اور گروہ صوفیہ کے مشائخ متقدمین اور زمانہ موجود کے شیوخ و محققین جو طریقت کے استاد، عابد و زاہد اور ریاضت کرنے والے پرہیزگار بزرگ، خدا ترس حق تعالیٰ کی جانب متوجہ رہنے والے اور نفس کی حکومت سے الگ رہنے والے سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے، جیسے کہ ان مشائخ کی معتمدین کتابوں سے واضح ہے، اور صوفیہ کرام کی نہایت ہی قابل اعتماد کتاب تعارف ہے، جس کے بارے میں سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تعارف نہ ہوتی
تو ہم لوگ مسائل تصوف سے ناواقف رہ جاتے۔ اس کتاب میں صوفی کرام کے جو اجتماعی عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب بلا کم و کاسط اہل سنت ہی کے عقائد ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سچائی یہ ہے کہ حدیث، تفسیر، کلام، فقہ، تصوف، سیر اور تواریخ کتابیں جو کہ مشرق و مغرب کے علاوہ میں مشہور و معروف ہیں جمع کی جائیں اور ان کی چھان بین کی جاوے اور مخالفین کی کتابوں کو بھی لائیں تاکہ آشکار ہو جائے کہ حقیقت حال کیا ہے، اور خلاصہ کہ دین اسلام میں سواد اعظم مذہب اہل سنت و جماعت کا ہی ہے۔